آپ سے پوچھنا تھا کہ جس طرح امام اعظم کا فتویٰ ہے کہ اگر کسی عورت کا خاوند جو ہے مفقود الخبر ہو جاتا ہے تو اس کو 80 سال انتظار کرنا پڑے گا، اور امام مالک کے نزدیک 4 سال کا انتظار ہے، تو یہ جو سی ہے کہ 80 سال کا انتظار اور 4 سال کا انتظار، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس میں کیا صورتحال ہے؟ اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ جو لوگ ہیں نا خواہ مخواہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ رکاب رکھتے ہیں، وہ ان کا ہی صرف کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں انتظار کرے، حالانکہ امام مالک بھی، امام احمد بھی اور امام شافعی بھی ان کے ساتھ ہے، اور ان کا نہیں لوگ ذکر کرتے۔ امام ابو حنیفہ بیچارے کے پیچھے پڑے ہوئے، حالانکہ مسئلہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ یہ کہنا چاہیے کہ جمہور جو ہے نا امام احمد، امام شافعی اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے کہتے ہیں کہ اگر خاوند گم ہو گیا تو یہ آزمائش آ گئی اس بچی پر، وہ صبر کرے، اور اس کی دلیل کمزور نہیں۔ ابن حزم جیسے اتنے بڑے ظاہری عالم ہیں، وہ بھی کہتا کہ کیسے نکاح کر لے 4 سال کے بعد۔ یہ حضرت عمر نے اگر کہا یا امام مالک نے، کوئی کرنے کی بات ہے؟ جب اللہ کہتا والمحصنات من النساء کہ شادی شدہ عورت نکاح نہیں کر سکتی، وہ کہتے کوئی آئی طلاق، اس کی موت کا کوئی یقین ہوا، یہ صرف کہ گم ہے، اس سے کیسے تم نے سمجھ لیا کہ وہ مر چکا؟ تو یہ دلیل کمزور نہیں، بڑی مضبوط ہے، اور زیادہ امام یہی کہتے ہیں۔ ابن حزم جیسے میں نے حوالہ تب دیا کہ اہل حدیث لوگوں کو کم از کم یہ تو سوچنا چاہیے کہ ان کا بھی اتنا بڑا عالم اس مسئلے میں ان کے ساتھ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہی ٹھیک ہے، کیونکہ عورتوں کی مجبوریاں دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اگر دوسرے پہلو پر نظر کی کہ وہ ٹھیک ہے شادی شدہ والی بات، مگر یہ بیچاری کیا شادی شدہ کل معلقہ، یہ تو ایسی ہو گئی، نہ شادی شدہ نہ کماری، مر جائے گی بیچاری کو کون خرچہ دے گا؟ اس کی خواہشات کیسے پوری ہوگی؟ جس غرض کے لیے نکاح کیا جاتا وہ پوری نہیں ہوگی، بدکاری میں ہو سکتا مبتلا ہو جائے۔ اس لیے اس کو یہ کہنا چاہیے کہ قیاس تو وہی تھا جو امام ابو حنیفہ دوسرے، دلیل قرآن کی وہی تھی، مگر استحسان جو ہے کہ بہتری اور مسئلہ سوچ کر 4 سال کا فتویٰ دیا کہ 4 سال تک وہ انتظار کریں، 4 سال کے بعد قاضی یہ اعلان کر دے کہ اس کو مردہ سمجھا جائے، اور پھر 4 مہینے 10 دن بعد میں سوگ کے منا کر وہ نیا نکاح کر لے۔ امام مالک رحمۃ اللہ نے اس کو اختیار کر لیا، اور اب آپ دیکھنا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے بھی کوئی آنکھیں نہیں بند کر کے بیٹھے تھے، انہوں نے بھی پچھلوں نے بالکل یہی کہا کہ یار وہ زمانہ گیا کہ عورتیں صبر کر سکتی یا ماحول نیک ہوتے، اب کیوں ہم مصیبت میں ڈالے؟ انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ٹھیک ہے، ان عورتوں کی جان چھڑی، انہوں نے اس کو قبول کر لیا۔ یہ سب لوگ جانتے ہیں، الحیلۃ الناجزہ پوری کتاب مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے، اس لیے کہ ہم اپنی طرف سے اگر کہیں تو شاید مالکیوں کے نزدیک جو شرطیں پوری نہ ہو، جب ان کا فتویٰ لینا تو ان کی شرائط مدینہ شریف وہ مالکی علماء سے خط و کتابت کرتے رہے، عربی میں وہ چھپی ہوئی، ان کا پورا پتہ کیا، پھر فتویٰ دیا کہ اس طرح یار کر لو۔ اور اس میں بھی جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اجتہاد سامنے آئے، وہ میرے بھائی اس سے بھی آ گئے، 4 سال بھی نہیں۔ وہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے حقوق الزوجین میں جہاں کہ کتنی دانائی تھی امام مالک کی، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت جوان ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ایک دن بھی انتظار کرایا گیا تو اس کا ماحول خراب ہے، یہ گناہ میں نہ فرض ہے، تو قاضی اسی دن 1 دن کا بھی انتظار نہ کرے، نکاح ختم کر دے۔ اور اگر دیکھتا کہ نہیں ماحول اچھا ہے اور خرچے کا بھی بندوبست ہے، کوئی پریشانی نہیں، تو 4 سال پھر 4 سال انتظار کر لے، اشتہار دے دے۔ یعنی علماء نے پوری بصیرت اور دنائی سے میرے بھائی مسائل سوچے ہیں۔ اب جو نہیں سمجھنا چاہتے ہوئے اعتراض کیا ابو حنیفہ نے یہ کہہ دیا، مالک نے یہ کہہ دیا، یہ ہیں شرارتی لوگ۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اپنے جو بزرگ ہیں ان کے سرمایہ سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ باقی جو حالات کے مطابق زیادہ مناسب نظر آئے اس کو علماء قبول کر لیتے ہیں، ضد نہیں کرتے۔ انہوں نے دیکھ کر وقت بدل گیا ہے، لوگ بگڑ گئے، اجازت دے دی کہ امام مالک کا فتویٰ تھی، ورنہ وہ بات جو تھی کہ شادی شدہ عورت کا نکاح پر نکاح کرا رہے، یا طلاق دکھاؤ یا موت کا کوئی ثبوت دو، وہ کمزور بات تو نہیں۔ المحلہ امام ابن حزم کی دیکھے، انہوں نے جو دھجیاں اڑاتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے فتوے کو ہم کیا کریں، قرآن کہتا ہے کہ شادی شدہ کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو مسائل لوگوں کو چاہیے پڑھیں اور دل کریں کھلا، پھر اچھی بات اگر کوئی آتی کوئی بات نہیں، مگر یہ تان نہ دیں کہ فلاں امام نے۔ اب امام احمد کا اور امام شافعی کا کوئی نہ نہیں لیتا کہ وہ بھی یہی کہتے ہیں